جی میرا سوال یہ ہے کہ احسان فراموش اور احسان ناسناس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ احسان فراموش اور احسان ناسناس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر احسان کا مادہ بہت زبردست رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ یہ مادہ جانوروں کے اندر بھی ہے کہ اگر ہم کسی کتے کو ایک نوارہ ڈالتے ہیں روٹی کا تو اس کی آنکھوں میں احسان کا مادہ ہوتا ہے، پونچھ ہلاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے، پیدا کیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اگر ہم اس کا احسان نہ مانیں تو ہم انسانیت کے دائرے سے باہر نکل گئے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کا احسان نہ مانے وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا؟ کیونکہ انسان تو دکھ رہا ہے نا، اس نے احسان کیا وہ پھر بھی نہیں مان رہا، تو جو اللہ نہ دکھ رہا ہے اس کا احسان کیسے مانے گا؟ اس سے کیسے ڈرے گا؟ تو یاد رکھیں، احسان فراموش کا مطلب ہے کہ اگر وہ احسان بھول گیا ہے، احسان فراموش اگر احسان بھول گیا ہے تو کبھی وہ اس احسان کو یاد بھی کر سکتا ہے، لیکن احسان ناسناس تو وہ ہے جو احسان کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اندر ایشوری رچنا جو رچی ہوئی تھی، احسان کا جو مادہ رچا ہوا تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا، مار دیا، تو وہ احسان کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اسے احسان مانتا ہی نہیں ہے، یعنی احسان کو احسان مانتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے اندر ایشوری رچنا کے احسان کا مادہ مار دیا ہے برائی پر چل کر۔ یاد رکھیں، ایسا انسان انسانیت کے لیے بہت خطرناک، ظالم، بے رحم، بے ایمان ہے، انسانی جذباتوں کو کچلنے والا، مطلبی، بھروسے کا خون کرنے والا، بد کردار ہے، بد سنسکار یعنی برے سنسکار والا، بد کردار، بد اخلاق، بدترین جلیل انسان ہوتا ہے، برا برتاوا کرنے والا، دھرتی پہ لوگوں کو تکلیف دینے والا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، احسان نہ ماننے والا، احسان کے بدلے میں برائی دینے والا، دھوکہ دینے والا، دغا دینے والا۔ تو ایسے انسان سے بچ کر رہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ احسان ناسناس کو دنیا میں جلیل کرے گا اور ذلت کی موت دے گا اور جلیل کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ تو دیکھیے، شیطان انسان کے من میں، شیطان جو ہے انسان کو اس دنیا کا لالچ دے کر اور اس سے جو ہے غلط کام کراتا ہے، دھوکے دلواتا ہے، فساد پھیلواتا ہے، برے کام کرواتا ہے، احسان کا بدلہ برائی سے دینے پر آمادہ کرتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی شیطان کہاں ہے؟ شیطان اپنی اصلی صورت میں، یعنی شیطان جو ہے اپنی صورت میں انسانوں کو اگر بہکاتا ہوا دکھائی دے گا تو انسانوں کا پھر امتحان کیا ہوا؟ اگر شیطان جو ہے اپنی صورت میں، اپنے روپ میں جو ہے آ جائے اور انسانوں کو آ کر بہکائے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو صرف من کے خیالوں میں برائی کی طرف بہکانے کی چھوٹ دی ہے، اور پھر شیطان کی برائی سے اپنی رچنا میں نفرت اور بے چینی رکھی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی انسان شیطان کے برے خیالوں پر چلے تو جہنم میں تو جائے گا ہی، ظاہر سی بات ہے، نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، شیطان کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے جیون کے سمے کو برباد کروا کر انسان کو جو ہے بھٹکا کے مار دینا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دینا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم بچو شراب، جوا، پاسے پھینکنا، تمام ان برے کاموں سے، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکو، یعنی موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکو۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہو کہ گاؤں میں، شہروں میں لوگ جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کر اور تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تاش کھیلتے کھیلتے پورا دن نکال دیتے ہیں۔ یہ تاش ہوئے، ناٹک، فلم، گیم، جتنی بھی چیزیں ہیں سب شیطانی کھیل ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان کھیلوں میں لگ کر انسان جیون کا سمے برباد کر دے، جس مقصد سے دنیا میں آیا ہے ادھر کو دھیان نہ لگائے، ادھر غور نہ کرے، اور جیون کا سمے پورا کر کے مر کے یہاں سے چلا جائے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے۔ تو شیطان ادھر کو دھیان لگواتا ہے تاکہ ان کھیلوں میں ہی جیون کا سمے برباد ہو جائے، اور جس مقصد سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس سے بھٹک کر مر جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔
اب دیکھو نا عجیب چکر ہے، دنیا کے لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مرنے کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ ہم مر بھی سکتے ہیں، یہاں سے جا بھی سکتے ہیں۔ بڑا عجیب چکر ہے بھائی، میں تو اپنی بتا رہا ہوں، مجھے اس دنیا سے مر کر جانے کا خیال پہلے ہے، دنیا کی چیزوں کا خیال بعد میں ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اسے راضی کرو، اور اس کو راضی کرنے کی محنت کرو، اور اس کا گیان حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، لگاتار محنت کرتے رہیں، پریاس کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی۔